وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں داخل ہوئے تھے، یہ دونوں بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، اور کسی وجہ سے بادشاہ ان پر غصہ ہوا اور کہتے ہیں کہ سازش کی گئی تھی بادشاہ کو زہر دینے کی، اور ان دونوں میں اس سازش میں ان دونوں کے نام آئے تھے، تو ان دونوں کو قید خانہ بھیج دیا گیا تھا۔ اب قید خانے میں دو نوجوان، دو قیدی، دو غلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب کیا ہے؟ ان میں سے کہتا ہے انی ارانی اعصر خمرا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں شراب بنا رہا ہوں، شراب پلا رہا ہوں میں۔ اور دوسرا خواب دیکھتا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکری یا پھر روٹیاں اٹھایا ہوا ہوں، تاکل الطیر من، اور میرے سر پر سے روٹیاں پرندے اوپر سے آ کر کھا رہے ہیں۔ اور دونوں آ کر کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا ہے، اے یوسف ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ، انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم تم کو بڑے اچھا انسان پاتے ہیں۔ تو یہیں پر دیکھیے اس کو رکھ کر بیان کیا علماء کرام نے کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ویسی زندگی گزارتے ہیں کہ مثال اور آئیڈیل بن کر رہتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، سبحان اللہ، وہ نبی تھے، قید خانے میں بھی اپنی فریضہ دعوت سے غافل نہیں ہوتے، اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوتے، اپنے دعوت کے کام سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ قید خانے میں ہیں اور قیدی اپنا خواب لے کر آئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اس کو دعوت کی موقع کے طور پر دیکھتے ہیں، ان کو دعوت دینے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ یوسف علیہ السلام ان دونوں قیدیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ابھی کھانا آنے والا ہے، اس کھانے آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں بات بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو دعات ہیں انہیں دعوت کا کام کرتے ہوئے موقع بنانا چاہیے، مناسبت بنانی چاہیے۔ جہاں بھی دیکھیے شروع ہو گئے نہیں، دعوت کے کام کے لیے دعوت کا ایک ماحول بنانا چاہیے۔ دعوت کے لیے جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس میں پیغام ہے کہ دعوت کا کام جہاں ہوا وہیں شروع نہیں، بلکہ دعوت کے لیے ماحول بنائے۔ تو یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام ماحول بنا رہے ہیں، اب چونکہ اپنی ضرورت لے کر آئے ہیں، اب یوسف علیہ السلام جتنا کہیں گے، جو بھی کہیں گے وہ سنیں گے، بیٹھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام اس کو موقع سمجھتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں تمہاری خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے، یہ علم مجھے اپنے رب نے مجھے دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور یہ لوگ جو کافر ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، چونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے علم سے نوازا ہے، اس لیے میں ان لوگوں کی ملت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوں، ان لوگوں کی ملت، ان لوگوں کے راستے کو چھوڑتا ہوں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں کس کے راستے پر چلتا ہوں؟ کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں میرے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے راستے پر چلتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار فضیلتیں کی، بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ جب احساس نہیں تو ہم شکر بھی نہیں بجا لاتے۔ یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، صرف اس دعوت میں غور کیجئے، دعوت کے لیے بڑا سبق ہے، جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سبق ہے اس میں۔ یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں مشرک قوم ہے، میں ان کے راستے پر نہیں چلتا ہوں۔ اگر آپ ڈائریکٹ کہیں گے تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تو پھر انسان بھڑک جائے گا، بات سنے گا نہیں۔ تو حکمت ہونا ضروری ہے، دعوت میں حکمت ہونا ضروری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں ہوں، میں کن لوگوں کے راستے پر ہوں؟ میرے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازا تھا، جو نبی تھے، ان کے راستے پر میں چل رہا ہوں۔ پھر دیکھیے کیا کہتے ہیں ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ کیا یوسف علیہ السلام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے تھے؟
نہیں، یوسف علیہ السلام تو شریک نہیں کر رہے تھے، جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ شریک کر رہے تھے. تو کہنا یہ چاہیے تھا ما کان لکم ان تشرک باللہ شیء، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، بلکہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے لیے مناسب نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ دائی مدعو کو اس بات کا احساس دلائے، جس کو دعوت دے رہا اس بات کا احساس دلائے تم اور میں الگ نہیں، ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم اسی کے مخلوق ہیں، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. میں بھی ایک اللہ کی عبادت کروں، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرو. اس طرح دعوت کا طریقہ اور سلیقہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ میں سکھاتا ہے. اس کے بعد ایک کھرا سوال کرتے ہیں، ایک کھرا سوال یوسف علیہ السلام ان دونوں قیدیوں سے کرتے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں بتاؤ، یہ جو کئی معبود ہیں، یہ جو کئی بت ہیں، الگ الگ بت ہیں، فلاں کام کے لیے فلاں بت، فلاں کام کے لیے فلاں بت، فلاں کام کے لیے فلاں بت، یہ تمام بت بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ جو اکیلا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے نہیں. بتاؤ یہ جو الگ الگ معبود ہے وہ بہتر ہے یا پھر ایک اللہ سب سے بہتر ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. تم جس کی عبادت کر رہے ہو نا، یہ جو الگ الگ بت جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ کیا بت ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم ان کو معبود سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ معبود نہیں، بس یہ چند نام ہیں، تمہارے آبا و اجداد سے یہ نام تمہیں ملے ہیں، بس اتنے نام ہے. اب تم ان آبا و اجداد کے راستے پر چل رہے ہو اور ان کی عبادت کر رہے ہو. بتاؤ کیا ان کی عبادت کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے؟ بس تم اتنا ہی کہو کہ ہم نے آبا و اجداد کو دیکھا، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے؟ اور عبادت کے لیے دلیل نہیں ہو سکتی. جس طرح تم گمراہ ہو، جس طرح تم غلطی کر رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ تھے، تمہارے آبا و اجداد بھی غلطی کر رہے تھے. ان الحکم الا للہ، اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے. جب اس کے حکم سے ہو رہا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی اور اسی کی عبادت کریں. ذالک الدین القیم، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یہ جو دین صرف ایک اللہ کی عبادت کا دین، یہی درست دین ہے، اسی دین پر چلو. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کس طرح یوسف علیہ السلام توحید کا نقشہ کھینچ کر رکھتے ہیں. کون سی بات ہے جو چھوٹ گئی، کون سی بات ہے جو مس ہو گئی؟ یوسف علیہ السلام پوری توحید کی دعوت کو مختصر انداز میں، سادے سیدھے انداز میں قید خانے کے ساتھیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان کی جو ضرورت ہے، ضرورت کو بیان کرتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں. اے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلانے والا بنے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور جس کے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے تھے، اس کو پھانسی دے دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کی موت ہو جائے گی. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو میں بتا رہا ہوں یہ تعبیر یہی ہو کر رہے گا، جو تعبیر میں بتا رہا ہوں یہی ہو کر رہے گا. تو دیکھیے ایک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ بچ جائے گا کسی بھی طرح، اور پھر سے وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، پھر سے بادشاہ کی جا کر وہ خدمت کرے گا. اور دوسرا جس کے سر پر روٹیاں تھی اور پرندے اس کی روٹیوں کو کھا رہے تھے، اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ تم بچ نہیں پاؤ گے، تم پر الزام ثابت ہو جائے گا اور تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. اور بالکل اسی طرح ہوا. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور یوسف علیہ السلام اس انسان سے کہتے ہیں، اس قید خانے کی ساتھی سے کہتے ہیں جس کا بچنا لگ رہا تھا، جو بچ جائے گا، جو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس سے کہتے ہیں کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، بادشاہ کو میرا ذکر کرنا، بتانا کہ قید خانے میں ایک نوجوان ہے یوسف نام کا، اس کا یہ معاملہ ہے اور بغیر کسی غلطی کے اس کو قید خانے میں رکھا گیا ہے، میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس. فانساه الشیطان ذکر ربه، لیکن شیطان اس قید خانے کا جو ساتھی تھا اس کے ذہن سے اس بات کو نکال دیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، بادشاہ کا ساقی بن جاتا ہے. لیکن اس کے بعد میں ذہن نہیں آتی یوسف علیہ السلام نے جو کہی تھی کہ جا کر میرا ذکر کرنا، وہ بھول جاتا ہے اور ذکر نہیں کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام چند سال تک قید خانے میں رہتے ہیں.
یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے چند سال قید خانے میں گزارتے ہیں. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنے پیغام ہمیں دیتی ہے, کتنی مشکلوں سے, کتنی آزمائشوں سے یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں. فرسٹ تو اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں, کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں, وہاں سے قافلہ نکالتے ہیں, لا کر سامان تجارت کی طرح مارکیٹ میں بیچتے ہیں, وہاں سے عزیز مصر ان کو خرید کر لاتا ہے, محل میں جاتے ہیں تو وہاں پر عورتوں کا فتنہ, پھر عورتوں میں صرف ایک نہیں بلکہ عورتوں کی گروپ کا فتنہ, اور پھر وہاں پر الزام لگتا ہے, پھر محل کی زندگی سے نکالے جاتے ہیں, قید خانے میں آتے ہیں. سبحان اللہ, زندگی آزمائش, زندگی آزمائش, زندگی نام ہے امتحان کا, زندگی نام ہے امتحان کا. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں انسان کو ان میں ثابت قدم رہنا چاہیے, انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, اب تمام سننے والوں کو قصہ یوسف سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان باتوں کو سمجھنے, پڑھنے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.